Hang on, I have a question. So, a girl is happy to go and live with her husband اور ساری خدمت خاطریں کرے, گھر صاف کرے, ہر چیز کرے, like watch the house and her husband and the kids by herself. وہ اس کو منظور ہے and she's happy to do that. لیکن if there's a ساس and سسر in that house, all of a sudden that's terrible. یہی تو سوچ ہے جس کے ساتھ اگر ایک بہو جاتی ہے. You know, لیکن it's not like you're doing nothing in your house. آپ کو اپنے گھر میں بھی تو کام کرنا ہوتا ہے. بالکل. And end of the day, جس گھر میں آپ جا رہے ہیں that's yours and اگر ساس سسر ہیں they're not gonna be there forever. تو وہ گھر آپ کا ہی ہے. تو why is that house جس میں آپ کے ہسبینڈ کے ماں باپ رہ رہے ہیں, why is that any less yours than a house جہاں صرف آپ کے ہسبینڈ رہ رہے ہیں؟ یہی سوچ تو ساس کو ساس اور نند کو نند بناتی ہے نا, جو اس سوچ کے ساتھ بہو جائے گی کہ وہ احسان کر رہی ہے جھاڑو دے کے, یا احسان کر رہی ہے کھانا بنا کے, کہ اس کی تو ذمہ داری صرف اس کا خاوند تھا, اس کا شوہر ہے, اس کے گھر والے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جب وہ یہ کرے گی نو, لیکن بے شک گھر والے وہ نہ سمجھے اس کی ذمہ داری ہیں, لیکن like is she not going to clean that house that she's living in exclusively with her husband too? You know, اگر وہاں بھی تو جھاڑو پوچھا کرے, وہ سمجھے گی کہ ان کے لیے کیا. وہ یہی تو like her in-laws, جی وہ سمجھے گی میں سسرال کا کیوں کروں, وہ اپنا احسان کی ہے کہ وہ اس کی شادی صرف لڑکے سے ہوئی ہے. Oh, that's a shame, isn't it? وہ ظلم یہی تو ہے جی, کہ مجھ سے اتنی ہانڈی بنوا لی, اتنے لوگوں کی روٹیاں بنوا دی. لیکن ویسے وہاں ساسیں کرتی بھی ہیں, وہ ہوتا بھی ہوگا. ان کا اصل میں اس سوچ کے ساتھ جھاڑو دے اور یا اس سوچ کے ساتھ کام کرے کہ وہ احسان کر رہی ہے. ہاں, no matter how لیکن لاتے بھی تو وہاں اسی لیے ہیں, وہاں پر بہویں لائی بھی اسی لیے جاتی ہیں کہ آئے گھر سنبھالے. وہ ساس بستر توڑ قسم کی ساس بن جاتی ہیں, وہ بیٹھ جاتی ہیں, وہ کچھ نہیں کرتی. نو, لیکن ان سچویشنز جہاں ساسو جی ایسے نہیں کرتی, بہو کیسی ہوتی ہے, وہ کیا اچھی ہوتی ہے؟ بعض یہ سائیکل جو چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے. That's the issue, کہ even if one party is good, the other party is not. جہاں اگر ساسیں اچھی ہیں یا اس طرح کی ہیں, وہاں بہو پھر اسی قسم کی آئے گی جو بہت ہی ان کو نوکرانی بنا کے کہ احسان کر کے کہ بیٹا, کیونکہ اگر سسر نہیں کما رہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو بیٹے کی کمائی پہ کہ ایک ایک ان کا نوالا گنے گی, کتنا کھایا تو کیوں. Seriously? اگر اس چیز میں جائیں گے تو بہت Isn't that awful? بہت برا ہے. وہ تو جب وہاں پر بیٹے کی تنخواہ آنے لگتی ہے تو ابا جان نوکری چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ بیٹا بڑا ہے تو یہ کمائے تو ہم سب کھائیں, اور اسی لیے تو ہم نے ساری زندگی کمایا, ہم نے تمہیں اس لیے پالا ہے, ہم نے تمہیں بنا دیا, پڑھایا لکھایا تمہیں. Can I say that to my kid when he's older? Can I? Yeah. تو بھی کہہ لینا, میں بھی کہہ لوں گی. ابھی میں نے یہ تو بیٹھی ہے, بالکل تیار بیٹھی ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی, کیا کرے گی؟ منجی ڈال کے. جی, میں ای بے پہ ڈھونڈتی ہوں کوئی اچھی ڈیل, buy 2 for 1. One for you, one for me. سب سے پہلے تو اس پہ چھوٹے کی بیوی پہ روک جمانا ہوگا, ہے نا, اس کے لیے تو میں تیار ہوں, دیورانی پہ. You could have told me how to act too. وہ زیادہ ہی نا فرینڈلی ہو جائے. بالکل نا, میں اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے میرا اور ان کا تعلق ہے کہ مجھے تو سوچ کے بھی جیلسی ہوتی ہے کہ اس کی اور ہماری دوستی نہیں ہوگی, کہ اس کو ذرا اس کی اوقات میں رکھوں گی. بڑی بڑی ماں ہے. Just tell me what to do and I'll do it. نہیں, دعا کرو اچھی ملے گی. نہیں, اچھی خدمت خاطر عزت کرنے جو والی پہلی بہو آتی ہے, دیکھیں جو پہلا اسٹیپ مشکل ہے, پھر تو بندے کو عادت ہو جاتی ہے. تو پہلی بہو کے لیے ایک تھا کہ اس گھر میں بھی جب پہلی بہو آئی تو ایک ماحول ڈفرینٹ ہوا, کہ پہلے ایک فیملی رہ رہی تھی, ایک دوسرے گھر کی بچی آئی, تو ساری چیزیں آپ
انسان اسی طرح سیٹل کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے اس نے کہیں جانا نہیں ہے, وہ مہمان نہیں ہے جو 1-2 دن میں چلی جائے, 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. تو وہ ماحول تو بڑی بہو یعنی کہ میں نے اس گھر کا بدل دیا, آپ لوگوں کو عادی کر دیا, میں نے نکموں کو کام میں لگا دیا. لیکن جیسے سب بہو کے لیے اب ہو گیا جیسے گھر کا ماحول, وہ دیورانی کے لیے نہیں. میں چاہتی ہوں وہ بالکل ویسے ہی بچے شروع ہو. اللہ توبہ, اس نے سختی رکھنی ہے دیورانی پہ. اللہ توبہ. نہیں ویسے وہ بھی جو آنے والی ہوگی وہ بھی تو فکر میں ہی آئے گی نا کہ یہ تو سارے ایک ہیں. ہمارے معاشرے میں جہاں یہ ساس اور نند کی بات کی جاتی ہے نا, وہاں اگر جیسے 2-3 بھائی ہیں اور شادیاں ہونی ہیں, یا 1-2 کی ہوئی بھی ہیں اور چھوٹے کی ہونی ہے, وہ اس چیز کو مائیں بھی ایک پازیٹیو دکھاتی ہیں کہ جٹھانی ہے یا دیورانی ہے آپ کی پہلے سے, کہ وہ ایک یہ بھی چیز ذہن میں ڈالتی ہیں کہ وہ ساس اور نند سے زیادہ وہ جو باہر سے آئی ہوئی لڑکی ہے وہ اس کی ہوگی, دکھ اور تکلیفیں وہ لڑکی سمجھے گی. جٹھانی جی اچھا یہ جٹھانیاں جو پہلے جو شادی شدہ ہیں, جو پہلے بھابیاں آئی ہوئی ہیں اس گھر میں. بالکل جی. اس قسم کی بھی باتیں دیکھی گئی ہیں کہ وہ چاہیں گی کہ دوستی جا کے سب سے پہلے ان سے کرنا, جو بھی جٹھانی ہے کہ بڑی بہو ہے جو بھی, یا چھوٹی بہو اگر پہلے چھوٹے کی شادی کر دی ہوئی ہے تو کہ جو چھوٹی بہو یا جو دوسری فیملی سے پہلے آ چکی ہوئی ہیں. یہ تو پھر تو بہو اگر یہ سوچ کے ساتھ آئے گی یا آنے والی کو یہ سکھا کے دوسرے گھر بھیجا جائے گا تو اس کو تو پھر سسرال ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو کیا وہ اس کا ایک لاس نہیں ہے بہو کا؟ اگر اس کا سسرال اس کو قبول نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے میری نظر میں, بالکل, کہ اگر کسی ساس کو اپنی بہو اچھی نہیں لگتی یا ناپسند کرتی ہے یا برا جانتی ہے یا اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلتی, میرے خیال میں یہ بہو کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور بہو کی بہت خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ ایک فیملی کا حصہ مانی جاتی ہے اور وہ ساتھ لے کے چلی جاتی ہے. ہمارے ہاں شاید نظر اور ہے, بالکل, اور دنیا کی شاید زمانے کی نظر وہ ایک ہی طرف کو دیکھنے کا اتنا عادی ہو چکا ہوا ہے. ہمارے خیال میں یونٹی میں برکت ہے. ہمارے خیال میں آپ ایک فیملی ہیں جو ہر خوشی غمی میں اکٹھی ہے, ایک ساتھ ہے, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والی ہے. آپ کو آؤٹ سائڈر سے, دوست سے, رشتہ دار سے, کسی سے وہ محبت نہیں ملے گی جو آپ کو ان رشتوں میں ملے گی. اور وہ جہاں پر بچی پیدا ہوئی ہوتی ہے اور پلتی بڑھتی ہے وہ تو وہ پیچھے چھوڑ آتی ہے. اب میں 18 سال کی اس گھر سے نکلی, میری ساری زندگی باہر گزر گئی, اور ایک طرح سے سمجھو کہ میں نے جو جگہیں چھوڑی یا میں جب اس دنیا میں نکلی ہوں, میں نے اور لوگوں کو نہیں اپنایا, میں نے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا, بلکہ میں نے ہمیشہ زندگی میں یہ دعا کی کہ اے اللہ, میں نے ساری زندگی اپنی میاں کے ساتھ بنجاروں کی طرح ملک گھومتے گزار دی, میرے لوگ نہیں تھے, تو مجھے جو دے میرے بچوں کے ساتھ ہی یا میرے جن کے ساتھ ہاتھ جڑے وہ میرے ہوں, وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں. اور الحمدللہ کہ ہیں, مطلب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں یا نکلتے ہیں, اگر بہو اپنی گھر ہوتی ہے تو ہم مس کرتے ہیں کہ نہیں ہے آج, اور ہم فٹافٹ وہاں سے پھر کھانے پینے کی تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں گئے تھے. تو یہ ہے کہ just to tell her how much fun we're having without her. نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بھی دن گنتی ہے کہ آنا ہو وہاں پر. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اکیلی ہے, میاں تو سارا دن کام پہ چلا جاتا ہے, کیا کرتی ہوگی, کیسے دن گزرتا ہوگا, تو زیادہ دن نہ ہو وہاں آ جائے. تو یہ ہے کہ ہمارا تو ویسے آنیسٹلی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں ایسی بچی ملی, محبت کرنے والی, پیار کرنے والی. آج کے زمانے میں جیسا نقشہ اس نے کھینچا ہے, حقیقتاً یہی ہے زمانے میں, اور آج کل اچھی بچیوں کا ملنا بہت مشکل ہے. اور جہاں پر ایک یہ بہو ہے, اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, اور جہاں پر ہم ایک ساس ہیں, اول تو ہم اپنے آپ کو ساس بالکل قطعاً نہیں سمجھتے, پتہ نہیں ان رشتوں میں کیسے قباحتیں دنیا یہ زمانہ دیکھ لیتا ہے. ہمیں تو بہت اچھے لگے, بہت پیارے لگے. تو بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ ابیوزو ریلیشن شپ کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ She should leave. اور کیا کرے,
تو اب بہو سے پوچھتے ہیں کہ یہ جواب جو بیٹی نے دیا ہے بیٹی کا جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ایک اصل آنسر ہم چاہیں گے. کیوں یہ اس نے کہا کہ چھوڑ دے. I'm talking Western world. Eastern world کے بارے میں نہیں میں بات کروں گی کیونکہ I'll just get angry. لیکن in the Western world اگر آپ ایک ایسی unfortunate situation میں ہیں جہاں آپ کو abuse فیس کرنا پڑتا ہے from anybody, not just husband, anybody at all, I think you need to leave that situation. That's your only option. کیونکہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی وقت کے ساتھ. They get worse. People say میاں اگر اچھا نہیں ہے تو بچہ پیدا کر کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میاں ٹھیک نہیں ہوتے, بیویاں ٹھیک نہیں ہوتی. If somebody loves to gossip after having a kid, that need to gossip isn't gonna go away. ہاں ٹائم کم ہو جائے گا گوسپ کرنے کا لیکن ڈیزائر تو وہی ہے نا. تو اس کلچر کے ڈرا بیکس اور ہیں, فائدے اور ہیں, اور اس کلچر کے ڈرا بیکس اور ہیں, فائدے اور ہیں. ہمارے معاشرے میں لڑکی جو ہے وہ لیو نہیں کر سکتی, جا نہیں سکتی. But is that not a big drawback I compared think to the فائدے؟ ان کے لیے جو واقعی اس چیز سے سفر کریں Yeah. ان کے لیے ہے, لیکن Like ہر کوئی کر نہیں سکتا یہ. Yeah. اگر کوئی اس کو مار رہا ہے تو ہر لڑکی جس کو تھپڑ لگائے یا جس کے ساتھ کوئی بھی جس پہ ہاتھ اٹھایا کسی نے بھی, اس کے لیے یہ بہت آسان نہیں ہے کہ وہ بس کچھ بھی نہ سوچے اور چھوڑ کے چلی جائے اس بات پہ کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اس پہ. یہاں بھی it's not an easy decision to make. یہ نہیں ہے کہ your husband hits you and you just stand up and leave, because domestic violence جو ہے یہاں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. It's a really big issue even in the Western world. And women are murdered. مجھے statistics exactly نہیں آتے لیکن women are murdered by the hands of their husband very very often. تو یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہوتا, لیکن یہاں یہ ہے کہ if you want to leave there are support services. یہ نہیں ہے کہ you have to go to your mom's house, یا آپ کو اپنی کسی فرینڈ کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. Housing available. Housing is hard to get. That's another issue. لیکن یہاں support services available ہیں. You know that if you decide to leave your husband, there will be people there you can talk to. There will be others there who will tell you what you are doing is right. Like Pakistan mein, a lot of the times I've heard women say, haan, haath to sare aadmi uthate hain. In the Western world, aapko لڑکی کو برداشت کرنا چاہیے. یہ کیا تھا, ایک دو تھپڑ پہ واویلا مچا دیا, برداشت کرے. کیونکہ مار کھائے, اگر کھا رہی ہے تو کھائے, بسانے کے لیے گھر, یہ گھر بسے گا. ان کی نظر میں بستا ہے. اگر طلاق نہیں ہے تو بستا ہے ان کے لیے. آئی تھنک ہمارے معاشرے کے لیے طلاق جتنی بڑی گالی ہے جس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا کہ کیوں طلاق کو آپ برا سمجھیں. نہیں, جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ تو ایک جیسے کہا جاتا تھا کہ اچھوت, وہ لڑکی اچھوت ہو گئی. کیا What's that mean? کہ جیسے کسی کو کوئی وبا ہو, جیسے بھی ہے نا, تو آپ اس دور رہو. اور دوسرا یہی بات, جیسے یہاں پر آپ کی مدد ہے کہ ایون اگر آپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا اور آپ پولیس کو فون کرو کہ میری جان مجھے لگتا ہے خطرے میں ہے, بے شک وہ دوبارہ آپ کو خاوند یا جس نے بھی آپ پہ ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, لیکن آپ کے ایک فون کال پہ آپ کے پاس 10 سروسز ہوں گی جو اسی وقت پہنچیں گی. کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہلکا لیں وہ کہ چلو صبح دیکھا جائے گا یہ ہوگا. جبکہ ہمارے معاشرے میں پاکستان اور انڈیا جیسی جگہوں پہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ منہ کھولے گی تو جائے گی کہاں, بدنامی الگ اور گھر بھی. اس چیز کی بھی تانے ملیں گے کہ گھر بھی نہیں بسا سکی, کہ 2 سال میں 4 سال میں اجڑ کے بیٹھ گئی ماں باپ کے سر پہ پھر سے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑھائیں بچیوں کو, ایجوکیٹ کریں, ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں کی بچی کی زندگی پر کتنا اثر ڈال لے گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ اگر بچیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو کیا
وہ اپنی وہ سیف ہیں اس ماحول میں نوکریاں کرنے لگی؟ بالکل بھی نہیں. یہ میری ہی ایک دوست اور میں ایک دفعہ ہم کالج میں بات کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کو بہت اچھی جاب مل جائے, کہیں ایک آفیسر ٹائپ اس کو جاب مل جائے, وہ تب بھی روز ڈر خوف کے ساتھ جائے گی. جبکہ اگر وہ کوئی باہر کے ملک میں اگر وہ ایک ویٹریس بھی بن جائے تو اس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ لوگ یا تو باتیں بنائیں گے کہ اچھا ویٹریس ہے, یا اس کو اور طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اگر ایک بچی جو بالکل تھوڑا بہت پڑھی ہوئی ہے اور ایسے ہی لوگوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, وہ سیف نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے. وہ یہی ہوں گے جن کی نظریں بھی نہیں نیچی ہوتی, جو آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر بھی انہیں دکھائی دے رہا ہے. ابھی یہ ڈرامہ ہم کل پرسوں ہی دیکھ رہے تھے انکہی کا, تو اس میں کئی جگہ ایسا آیا کہ مجھے خوف ہوا کہ اس وقت جب وہ 1982 کا شاید وہ ڈرامہ ہے انکہی, اور اس وقت کے لحاظ سے, ماحول کے لحاظ سے وہ ڈرامے میں جس وقت ہم نے اس عمر میں دیکھا تھا, اس وقت ہمیں وہ خوف اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے محسوس نہیں ہوا تھا جو ہمیں آج ہوا ہے. تو ہمیں لگا کہ جب وہ آفس میں اکیلی ہے اور لیٹ نائٹ بھی اپنے باس کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ دیر سے ختم کرے گا, تو چلو وہ ابھی کام کر رہا ہے تو میں بھی کرتی رہوں, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی بات آئی کہ اوہو, آج کے ماحول میں ایک لڑکی باس کے ساتھ لیٹ نائٹ تک اپنے آفس میں سیف نہیں ہے. یا کسی کے ساتھ جاتے ہوئے, یا کسی ہمسائے کے ساتھ جاتے ہوئے, یا ہمسایہ ہی ہر وقت گھر میں آیا ہوا ہے اور ہیلپ کے لیے اس کو بلا رہے ہیں. اس وقت کا دور اور تھا, اس وقت کا ماحول اور تھا. اس وقت پھر بھی ایک عورت جو تھی وہ سیکیور تھی. لیکن آج کے دور میں, آج کی دنیا میں جب برائی اس قدر بڑھ گئی ہے, ننگ اس قدر بڑھ گیا ہے, بے حیائی اس قدر بڑھ گئی ہے, اور اتنی انسیف دنیا ہو گئی ہے. تو you're saying there's no point in educating a woman. وومن کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی فرض کرو کہ اس کی زندگی میں بال بچے ہیں, اس کے وہ ایسے مقام پہ آتی ہے کہ اس کو کمانا پڑے, تو وہ نکل کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکے. لیکن ایک لڑکی کو اس نظر سے پالنا وہاں پر کہ وہ پڑھے لکھے اور جا کر کمائے بنا شادی شدہ لڑکی, یہ بات جو ہے یہ انسیف ہے بچی کے لیے اس ماحول میں, اس معاشرے میں. ہاں, اگر وہ بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے یا ایک ایسی پروفیشنل لائن لے رہی ہے جہاں پر اس کے آس پاس کے لوگ بھی اتنے ہی کوالیفائڈ ہیں, اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں, ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کے آس پاس ایجوکیٹڈ لوگوں کی, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ہر کوئی نکل کے یہاں کے معاشرے کی طرح وہاں کام کرے نہیں. جہاں لا نہیں ہے وہاں پر نہ آدمی محفوظ ہے, نہ عورت محفوظ ہے, نہ بچہ محفوظ ہے. وہاں کی تو خبر بھی پتہ نہیں لگتی ہے ان معاشروں کی, اس ماحول کی, اور جو پتہ بھی لگتی ہیں تھوڑی بہت, وہ اس قدر انتہا پر کرائم جب پہنچ جاتا ہے, جو بس کا سانحہ ہے انڈیا کا. But India, they're trying to create change in India now, and that's progress. They were able to march about it. They were able to scream about it. They were able to say this is wrong. This is bad. پاکستانی مووی بنی تھی بول, لیکن دیکھی تھی. That is the reality. That is the reality. اور وہ تم دیکھنا بھی نہیں, جو سلم ڈاگ ملینئر بنی, وہ بھی نہیں دیکھی میں نے. اس میں کیا ہو رہا ہے, that is the reality. I think جہاں تک awareness create ہونا ہے انڈیا میں, اب ایک موومنٹ I feel شروع ہو رہی ہے in the right direction کہ beating women is bad. انڈیا میں نیو جنریشن جو ہے اب یہ کہتی ہے, پاکستان میں بھی کہتے ہیں بہت as openly.